تربیت کا فقدان ہمارے معاشرے میں زور پکڑتا جا رہا ہے. 20 سال سے اور 70 سال تک کے بوڑھے میں عدم برداشت کی اس وقت جو کیفیت ہے پاکستان میں، وہ انتہائی خطرناک رخ اختیار کر گئی ہے. انسانیت کہاں ہے مجھے بتائیں؟ انسانیت نام کی کوئی چیز آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. قانون کی پاسداری جس ملک میں ہوتی ہے جہاں پر پتہ ہو نا کہ کسی پر ایک تھپڑ مارنے پر بھی جو ہے وہ آپ کو قید ہو جائے گی، تو انسان تھپڑ مارتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور پوڈ کاسٹ ڈاکٹر نبیہ علی خان کے ساتھ. اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریونڈ میں افسوسناک واقعہ جو پیش آیا، اس میں جو محرکات تھے اور کیا 30 روپے کے عوض ایک انسان کی جان لی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر سوالات بھی جنم لیتے ہیں، جس میں یہ سوال بڑا ہی سحر فہرست ہے کہ لوگ اب اپنے اعصاب پہ کیوں نہیں قابو پاتے. اب ماہر نفسیات اور پاکستان کی سب سے معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان سے جانیں گے کہ کیا محرکات آپ کو لگتے ہیں کہ کیا لوگوں کا ریونج لینے کا جو ایک نظام ہے، کیا وہ اتنا طوالت اختیار کر چکا ہے کہ وہ اب کسی بھی جگہ لوگوں کی جان لیے بغیر رک ہی نہیں سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے آپ اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں، اور کیا یہ مطلب لوگوں کی فرسٹریشن کا لیول کس وجہ سے آپ کو اتنا ہائی لگ رہا ہے؟ دیکھیں، سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو عدم برداشت کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ پاکستان میں رونما ہو چکے ہیں. 2012 میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ڈی ایس پی کے بیٹے کو سریعام گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے. ڈیفنس موڈ کا یہ واقعہ ہے 2012 میں. ڈی ایس پی اورنگزیب صاحب تھے، ان کا بیٹا تھا شاہزیب، اس کو جو ہے وہ چھلنی کیا جاتا ہے. اور ایک جو ہے وہ جتوئی نام کا جو ہے ایک لڑکا تھا. اور معاملہ کیا تھا کہ ڈی ایس پی کی جو بیٹی ہے ان کے لیے غلط جملے استعمال کرتا ہے وہ شخص جو ایک با اثر با وثوق کہتے ہیں نا، کہ جس طریقے سے جو ہے وہ شخصیت ہے، اس کا بیٹا تھا اور با اثر ذمہ دار کا بیٹا تھا وہ جتوئی، اور جتوئی فیملی سے اس کا تعلق تھا. اس نے اس کی بہن کو جو ہے وہ غلط جملے، غلط فکرے استعمال کیے. اس نے اس کو روکا کہ یہ کام نہ کرے. اس ریونج پہ اس نے اس کو جو ہے وہ گولیوں سے چھلنی کر دیا سڑک کے اوپر. یہ 2012 کا اپنی نوعیت کا سب سے سنگین اور تکلیف دہ واقعہ. ڈی ایس پی کے بیٹے کو مارا گیا سریعام. عدم برداشت کی اس سے بڑی مثال آپ کو اور کیا ملے گی؟ 20 سال سے اور 70 سال تک کے بوڑھے میں عدم برداشت کی اس وقت جو کیفیت ہے پاکستان میں، وہ انتہائی خطرناک رخ اختیار کر گئی ہے. پھر آج کا یہ واقعہ جو آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ 30 روپے کے عوض جو ہے وہ دو بھائیوں کو، وہ میں فوٹیج دیکھ رہی تھی تو وہ ایک بھائی کو پہلے جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے بھائی کے سر پہ وہ اس کو بیچارے کو اس کی لاش لے کر جو ہے وہ بیٹھا ہے گود میں، اور پیچھے سے آ کر جو ہے وہ بیٹ سے اس کے دماغ پر جو ہے وہ دوبارہ وار کیا ہے. کر لیں کہ وہ پہلے بھی شدید زخمی حالت پہلے بھی شدید زخمی تھا. اس کے چہرے پہ جو تشدد کے نشانات تھے وہ واضح تھے، جسے آخر میں بلا پڑا اور وہ اس جگہ پہ لگا کہ وہ اس پر جانب نہیں ہو سکتا. دیکھیں، تربیت کا فقدان ہمارے معاشرے میں زور پکڑتا جا رہا ہے. تربیت نہ ہونا معاشرے میں عدم برداشت کی کیفیت پیدا کر رہا ہے. غصے کو کنٹرول کرنا کس نے سکھانا تھا؟ یہ کنٹرول ہمیں 5 سال سے اور 15 سال کی عمر تک سکھایا جانا چاہیے کہ 5 سال سے اور 15 سال کی عمر میں آپ اپنے بچے کو ایگریشن لیول کس طریقے سے کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں، اس کو کس طرح آپ تربیت یافتہ بناتے ہیں، اس کو کیسے بتاتے ہیں کہ غصہ کہاں کنٹرول کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. کچھ لوگ یہاں پر شان و شوکت سمجھتے ہیں غصے کو. میں نے خاندانوں کے خاندان دیکھے ہوں، کہتے ہیں جی ہمارا تو خاندانی رواج ہے غصہ آنا. غصہ تو مرد کی شان ہوتا ہے. غصہ مرد کی شان نہیں ہوتا، غصہ مرد کی جان لے سکتا ہے. غصے کی بجائے اگر اسے غیرت کا لفظ دے دیں تو وہ مرد کی شان ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس آسپیکٹ میں نہیں کہ آپ کسی کی جا کے جان لے لیں. نہیں، دیکھیں، جان لینے کا حکم کہیں بھی نہیں آیا. جس طریقے سے اس وقت 30 روپے کے عوض جو ہے وہ دو بھائیوں کو سرعام جو ہے وہ اس طرح قتل کر دیا گیا. ان کو جو ہے وہ سڑک پہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ ایک بندہ جو ہے وہ پاگلوں کی طرح جو ہے وہ ان پہ وار کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، اور لڑکوں کو بلا کے جو ہے وہ ان کی پٹائی لگائی جا رہی ہے، اور باقی سارے تماشائی جو ہے وہ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. آخر ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم فلم بنانے والے رہ گئے ہیں، ہم صرف جو ہے وہ فوٹیجز بنانے والے رہ گئے ہیں، ہم صرف وہاں ویڈیو بنانے والے رہ گئے ہیں. ہم میں سے کوئی دلیر آدمی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی جو ہے وہ اس جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس لڑائی کو رکوانے والا نہیں تھا. وہاں کوئی ایک مرد کا بچہ نہیں تھا جو آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان دو بیچارے جو غریب لوگ ان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے اس لڑائی کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا. کوئی 15 پہ فوری طور پہ جو ہے وہ کال کر دیتا. کوئی پولیس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ کوئی حفاظتی انتظامات جو ہے وہ کیے جاتے. ارد گرد کے دکاندار بھی ہوں گے اور بھی لوگ ہوں گے، کوئی سامنے آ کر جو ہے وہ بچانے والا نہیں تھا. 2 جانیں چلی گئیں. اس کا ذمہ دار صرف وہ ایک اکیلا قاتل نہیں ہے، اس کا ذمہ دار وہ تماشائی بھی ہیں،
جو وہاں پر کھڑے ویڈیو بنا رہے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں میں سوری ٹو کٹ یو آف، لیکن یہ آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ کراچی میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں بہنوں کے سامنے ایک اس کے بھائی پر تشدد کیا گیا تھا، چونکہ وہ بھی بہت بااثر سو کالڈ بااثر شخصیت کی. اس نے اپنی شان میں گستاخی یہ سمجھی کہ اس نے اوورٹیک کر دیا یا اس کی ہلکی سی گاڑی سے وہ تھوڑا سا معاملہ ہو گیا. اب اس نے کیا کیا، اس نے سرے راز سب کے سامنے لوگوں کے سامنے اس کی پٹائی کی، بہنیں ترلے کرتی رہیں، منتیں کرتی رہیں. فوٹیج کتنی ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی. اچھا یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اس میں آپ سے بڑی مطلب آپ کی چونکہ اس پر ایگل آئی ہوتی ہے اور آپ اس حوالے سے ماہر بھی ہیں، تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ بتائیں کہ اب چونکہ دور جدت کا تقاضا یہ ہے کہ انٹل انلیس کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو آپ کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے. فوراً سے پہلے اس بندے کو کہہ دیا جاتا ہے اس نے تو یہ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر میں یہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جو بہت بڑا ایک جتھا وہاں پر موجود تھا اور وہ وہاں پہ ویڈیو کی عکس بندی کر رہا تھا، لیکن اگر کوئی ایک نہ کرتا تو شاید میرا خیال میں یہ واقعہ آتا ہی نہ اور وہاں کا وہاں دفن نہ ہو جاتا. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ برداشت اور صبر، استقامت کی مثال ہمیں قرآن مجید سے، قرآن پاک سے ملتی ہے. ہر مسلمان بچہ جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنی زبان میں ترجمے سے نہیں پڑھتے. عربک پڑھتے ہیں، اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے سے بیان کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے، اللہ بندے کو بتا کیا رہا ہے، دنیا میں لانے کا انسان کو مقصد کیا ہے، اس سب چیزوں سے ہماری ہیں. جو پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا مطلب کچھ اس طرح کا تھا، مفہوم اس طرح کا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہوتے نا، نہ کہ عربی کے. اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ سینے پہ نازل فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پہ نازل فرمایا گیا. کیونکہ اس کی طاقت جو ہے وہ رحمت للعالمین ہی جو ہے وہ برداشت کر سکتے تھے. اس نور کو جو ہے وہی جو ہے وہ اپنے سینے میں سمو سکتے تھے. تو مجھے یہ بتائیے کہ عدم برداشت کی کیفیت جو معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے وہ اسلام کا صحیح طریقے سے نہ پھیلنا ہے. اگر ہم نے اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پریٹینڈ کیا ہوتا یا اپنی نسل میں جو ہے وہ اس کو کنورٹ کیا ہوتا تو آج آپ چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے 2-2 روپے کے پیچھے جو وہ ایک دوسرے کی جان لینے والے نہ بنے ہوتے. درندے بن چکے ہیں. انسانیت کہاں ہے مجھے بتائیں؟ انسانیت نام کی کوئی چیز آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. دیکھیں اس وقت جو عدم برداشت کی معاشرے میں کیفیت ہے اس میں تربیت کا فقدان بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. ماں باپ نے جب بچے کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ انہیں صبر کہاں کرنا ہے، شکر کہاں کرنا ہے، صبر اور شکر کے درمیان کا راستہ کیسے اختیار کرنا ہے اور اللہ کی طرف کیسے بڑھنا ہے. جہاں اسلام نہ ہو وہاں پر نسل تباہ ہو جاتی ہے، اور جس فصل پہ بارش نہ ہو وہاں پہ فصل تباہ ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں. تو یہاں صورتحال بالکل وہی ہے کہ اس وقت میں آپ کی نسل تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے. جہاں 30 روپے، ان کے پاس 5000 کا نوٹ تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹے پیسے نہیں ہیں تو تم یہ 30 روپے کے کیلے جو ہے وہ اس میں سے نکال لو اور 100 روپے کے جتنے کیلے بنتے ہیں وہ ہمیں دے دو، جتنا بھی فروٹ بنتا ہے. اب اس بات پہ کہ میں اس میں سے جو ہے وہ 30 روپے کی چیز کیوں نکالوں، اس بات پہ لڑائی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ایک دوسرے کی جان لینے تک آ گئی. بہت سارے واقعات کہ اگر کوئی بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ کہیں جا رہا ہے تو اس کو کسی نے چھیڑ دیا ہے، اس نے اس کو منع کیا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے آپ کو نظر آتے ہیں. سڑک پہ چلتے ہوئے ہارن بجا دیا تو ہارن پر جو ہے وہ لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پیچھے بیک اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب نہر پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو پیچھے والی جو گاڑی ہوتی ہے نا وہ بمپر مار رہے ہوتے ہیں، لائٹنگ جو ہے وہ مار رہے ہوتے ہیں بار بار کہ ہمیں راستہ دیا جائے. اب بندہ پوچھے کہ بھئی آپ پیچھے ہیں، راستہ کیسے دیا جائے، ادھر بھی گاڑی ہے، ادھر جو ہے وہ دیوار ہے، وہ گاڑی کہاں لے کے جائے ڈرائیور. لیکن صرف اتنی سی بات پر گاڑی کے ساتھ گاڑی لا کر جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے ہوئے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں لوگ. یہ تو آپ کے معاشرے کا حال ہو چکا ہے. یہ تو اب مجھے بتائیں یہاں تو گولیاں چل جائیں اور گولیاں چلتی ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. کیوں ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کا رواج قائم کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ سزائیں نہیں ہوتی. قانون کی پاسداری جس ملک میں ہوتی ہے جہاں پر پتہ ہو نا کہ کسی پر ایک تھپڑ مارنے پر بھی جو ہے وہ آپ کو قید ہو جائے گی تو انسان تھپڑ مارتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچے گا. آپ نے تو جو ہے وہ کسی کو قتل کرنے پر بھی جو ہے وہ ان کو بیل دے دی. قاتل جو ہے وہ سرے عام پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو جو ہے وہ گولی مار دی، ہم نے کسی کا سر پھاڑ دیا، ہمیں پیچھے سے کون پوچھے گا. اس بات نے پاکستان میں جو ہے وہ آپ کے لا قانونیت کو عام کر دیا، کیونکہ قانون تو آپ کو نظر ہی کہیں نہیں آ رہا.
قانون کے جو پاسدار ہیں, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ جب قانون ان کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں تو پیچھے سے جو ہے وہ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو کالیں کر کے جو ہے انہیں بچا لیتے ہیں. عدالتوں سے بھی جو ہے وہ یہ بری ہو جاتے ہیں. پھر وہ CCD پھر ان کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہے نا. نہیں, میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے. وہ ماورا عدالت قتل تو کسی بھی صورت ہم دیکھیں سپورٹ نہیں نہیں, کر میں ایک سکتے. چیز دیکھیں, جڑ سے جب تک آپ جو ہے وہ نہیں ختم کریں گے نا چیزوں کو, جب تک جڑ سے ختم نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوں گے. چیزوں کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے عدالت کے ایک اپنے معاملات ہیں, عدالت اس کو جانتی ہے. انسانیت کا قتل نہیں کر سکتے آپ, کسی بھی انسان کو ایسے قتل نہیں کر سکتے, اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن پھر کیا کریں, آپ کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے؟ آپ کیسے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روکیں گے؟ آپ اس کرائم کو کیسے اب اس شخص نے جس نے سرے عام سڑک پہ کھڑے ہوئے 2 بھائیوں کو 30 روپے پہ قتل کر دیا, ایک ہی گھر کے 2 چراغ جو جس نے بجھا دیے, کل کو اگر یہی جو ہے وہ عدالت سے بری ہو جاتا ہے پھر آپ کیا کہیں گے بتائیں؟ اچھا کہاں ڈاکٹر, جائیں گے؟ اس میں آپ نے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کی. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ برائی ہوتے دیکھو تو اسے روکو, اپنی قوت سے روکو. اگر ویسے نہیں روک سکتے تو اسے ایٹ لیسٹ برا کہو, اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اسے دل سے برا جانو. یہ ایمان کی کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے. ہم اس وقت اپنے ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہی فائز ہیں کہ ہم اسے صرف دل میں غلط جان سکتے ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن وہاں پہ نہیں موجود ہونے کے. دیکھیں, اگر آپ کے سامنے لڑائی ہو رہی ہو, آپ کا ضمیر گوارا کرے گا کہ آپ ایک مرد ہو کر جو ہے وہ اس لڑائی کو روکیں نا؟ آپ کا ضمیر گوارا کرے گا, یا آپ کہیں گے ٹھیک ہے لڑنے دو, جو بھی ہوتا ہے ہونے دیتے ہیں؟ آپ 4 بندے اکٹھے کریں, آپ پریشر ڈالیں اس بندے پر جو لڑائی کر رہا ہے, یا کوئی لوگ آگے بڑھ کر جو ہے وہ لڑائی کو روکنے کی کوشش کریں. کیا ہو گیا ہماری عوام کو؟ آپ کیوں جو ہے وہ بھی, میں مانتی ہوں کہ اکثر اوقات جو ہے وہ کوئی لڑائی میں پڑ رہا ہوتا ہے, کوئی چھڑوا رہا ہوتا ہے تو اسی پہ کیس ڈال دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہاں پر بھی جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے, تو پھر لوگ جو ہے وہ کسی کی لڑائی میں پڑنا ہی نہیں چاہتے. یا تو لوگوں کو یہ اپرچونٹی دیں. دیکھیں جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں, کوئی کسی نہ کسی نے تو ویڈیو بنانی ہے, اگر ویڈیو بھی نہ بنائے تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ہوا تھا کیا. لیکن کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اس وقت ویڈیو بنا لے, باقی سارے دوسرے لوگوں کو اکٹھا کریں, ارد گرد کے لوگ اکٹھے کر کے جو ہے وہ ان کو روکیں, پکڑے, جو ڈنڈوں سے وار کر رہے ہیں, جو پسٹل سے وار کر رہے ہیں, ان کو روکا جائے. ان کے آگے جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہوا جائے. ہمارے جو سولجرز ہیں, ہمارے جو سپاہی ہیں, ہمارے جو آرمی ہیں, وہ ٹرینڈ لوگ ہیں, وہ کیسے روکتے ہیں؟ ان کے سامنے اگر جو ہے وہ سیدھا آپ وار نہیں کر سکتے, سیدھی گولی نہیں چلا سکتے, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے بچنا ہے, تو ہمارے سیویلینز کو کیوں نہیں پتہ؟ ہمارے سیویلینز تو سڑکوں پر مارے جا رہے ہیں عدم برداشت کی وجہ سے. قانون کو یہاں پر رائج کریں, اور ان جو یہ ذہنی مریض ہیں ان کو دیکھیں نا, یہ ذہنی مریض ایسا کام کر سکتا ہے, نارمل بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک نارمل آدمی کیا بیڈ اٹھا کے چلے, کسی کو آپ نے 1 دفعہ مار دیا, 2 دفعہ مار دیا, وہ اتنا شدت سے کسی کو مارے گا کہ وہ مر ہی جائے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں اگر 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں, پہلی ایگو, دوسرا معاملہ جو عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے وہ معاملہ, اور تیسرا یہ کہ لوگوں میں اس ایک معاملے کو لے کر یہ بھی کنسرنز ہوتے ہیں کہ یار کل کو کہیں پہ ہمیں الٹا نہ پھنسا دیا جائے, تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کون سی وجہ زیادہ ویلڈ ہے اس واقعے کو لے کر؟ کسی بھی بدلے کے پیچھے ایک بدلہ ہے. یعنی کہ آپ نے کسی موقع پر کسی کی کوئی تذلیل کی, کسی کے ساتھ آپ کی ہلکی سی چپکلش ہو گئی, بدتمیزی ہو گئی, بات چیت ہو گئی, لڑائی ہو جاتی ہے, بڑے بڑے لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, لیکن درگزر کرنا چاہیے. لوگ ریونج اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں, اور وقت آنے پر پھر جو ہے وہ اس شخص کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس پہ وار کر دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, آپ نے انا کی بات کی ہے, آ گئی نا اس میں انا, کہ بھئی میری انا کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ کسی بندے نے میرے خلاف جو ہے وہ سازش کی ہے, اس نے میرے لیے بدتمیزی کی ہے, اور اب میں نے اس سے ریونج لینا ہے, اب میں نے اسے مار دینا ہے. لوگ اس حد تک آ چکے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرے, تلخ کلامی کرے, گالم گلوچ کرے, تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے, یہ استقامت نہیں ہے, ہم نے سیکھا ہی نہیں, ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں 3-4 لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دیں, عوام کو دکھائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سر عام جو ہے وہ بدتمیزی کی تھی, لوگوں کا سر عام قتل کیا تھا, ہم نے ان کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی ہے. قتل کا بدلہ قتل کے سوا کچھ نہیں ہے. اسلام کہہ رہا ہے کوئی دیت نہیں, کوئی کچھ نہیں. اگر دیت ہے بھی تو وہ ایک الگ طریقے سے جو ہے وہ اسلام اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے.
دیت اگر ہے بھی، لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ جس نے قتل کیا ہے پھر اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس نے قتل کیا ہے، تو پھر اس کا اپنا حال بھی یہی ہونا چاہیے. دوبارہ وہ اس طرف نہ بھٹکے. دوبارہ اس طرف بھٹکے کیا، اس کی سزائے موت ہے. جس نے کسی کو قتل ہی کر دیا، مار ہی دیا، اس کو وہ زندہ جو ہے وہ پھر رہا ہے، وہ تو قاتل ہے، وہ تو اور بھی قتل کرے گا. قاتل کو معاف کر دینا یعنی کہ آپ نے جب مقتول کے ساتھ زیادتی کر دی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ قتل کا جو ایک بدلہ ہے، جیسے اسلام کہتا ہے کہ چوری جو کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جیسے اسلام کہتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی غلط کام کرے تو اس کو سزا دی جائے، کوئی زناکار پکڑا جائے تو اس کو کوڑے مارے جائیں، ہر چیز کی سزا جو ہے وہ متعین کرتا ہے اسلام. تو پھر ہم یہاں پر سزائیں متعین کرنے میں ناکام کیوں ہو گئے؟ ہم جب تک جو ہے معاشرے میں عدم برداشت کی یہ کیفیت رہنی ہے، کیونکہ ہم سائیکولوجیکلی بہت ویک ہو چکے ہیں، ہماری کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ بالکل بریک ہو چکی ہے. لوگ فرسٹریشن ڈپریشن کا شکار ہیں اپنے گھروں سے لڑکے آتے ہیں، بعد میں باہر آ کے لوگوں سے لڑتے ہیں، آرگنائزیشنز میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جو ہے وہ آفیسز میں لڑائی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی فرسٹریٹڈ ہیں اور ریڈی جو ہے وہ کسی دماغی مرض میں مبتلا لوگ ہیں، جن کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. جھگڑا کرنے والا بندہ عام نہیں ہے، جھگڑا کرنے والا بندہ فرسٹریٹڈ ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اس کے ساتھ کوئی ذہنی بیماری چل رہی ہے تو وہ جھگڑا کر رہا ہے. اچھا، جھگڑا اکثر اوقات گھروں میں بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھار آپ بالکل رائٹ پر ہوتے ہیں، جب آپ کسی رائٹ پر ہیں تو آپ جھگڑا کر سکتے ہیں، لیکن جھگڑا اس نوعیت کا نہ ہو کہ جس میں آپ دوسرے کے خاندان یا اس کی اپنی تذلیل پہ پہنچ جائیں، کیونکہ یہاں پہ ریونج شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ ریونج شروع ہوتا ہے تو یہ موت تک انسان کو لے جاتا ہے. آخر میں یہ بتائیے گا، بطور ماہر نفسیات، آپ کے بہت سارے فینس آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں آپ کی بات، اور بہت سے اس پر پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کرتے ہوں گے. کیا مشورہ دینا چاہیں گی لوگوں کو کہ دو اس کے آسپیکٹس میں؟ ایک تو یہ کہ غصے میں پر کس طرح سے قابو پائیں، دوسری بات کہ اس طرح کی صورتحال میں تھوڑی سی کریج کس طرح کریں کہ مطلب ایسے واقعات، اگر ایک بندہ ویڈیو عکس بندی کر رہا ہے چلے وہ کر لے، لیکن باقی کس طرح سے ہمت کر کے وہ اس چیز کو روکے. اگر آپ سڑکوں پر کسی کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، جھگڑا بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، ارد گرد کے لوگ خاموش تماشائی بن کر کھڑے مت رہیں. فوری طور پر وہاں پہ قریب آپ کے جو چیزیں بھی آپ احتیاطی تدابیر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے یا جن لوگوں پر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے، بندے وہاں سے اکٹھے ہوں، مرد بنے، اور مرد جو ہے وہ آگے آ کر جو ہے وہ اس لڑائی کو روکنے کی کوشش کریں. ایک جھمگٹے کی صورت میں، ایک حصار کی صورت میں ان کو جو ہے وہ گھیرے میں لیا جائے جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس حصار کی صورت میں وہاں سے باہر نکال لیا جائے. سائیکولوجیکلی دوسرا بندہ جو مار کٹائی کر رہا ہے یا دہشت پھیلا رہا ہے وہ تب تک دہشت پھیلا سکتا ہے جب تک اس کی دہشت کو برداشت کرنے والے دور کھڑے ہو کے اس سے ڈر اور خوف محسوس کر رہے ہیں. جس وقت اسے لگے گا کہ ایک جھمگٹے کی صورت میں لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ آٹومیٹکلی ان لوگوں کو مارنا چھوڑ دے گا. یہ میں آپ کو سائیکولوجیکل بتا رہی ہوں، کوئی نہیں بتائے گا. یہ جہاں لڑائی ہو رہی ہو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ فوری طور پہ رکیں. زیادہ سے زیادہ لوگ جو جھمگٹے کی صورت میں جو ہے وہ آگے اس شخص کی طرف بڑھیں جو مار کٹائی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے. اگر اس کے پاس گن ہے تو اس کی گن کو چھیننے کی کوشش کی جائے. کبھی بھی گن کو جو ہے وہ فرنٹ سائڈ سے نہیں چھینتے. جب ایک آپ کے ہاتھ میں کسی کے جو ہے وہ گن ہے، یا تو اس کو پیچھے سے جو ہے وہ اس کے ہاتھ کو جو ہے وہ ہٹ کیا جاتا ہے کہ گن اس کے ہاتھ سے گر جائے، یا پھر اس کی جو ہے یہ جو پچھلی سائڈ ہے اس کو دبوچا جاتا ہے کہ وہ گن اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ گر جائے، یا پھر فائر جو ہے وہ اوپر ہو جائے. یہ سائیکولوجیکل اور سیلف ڈیفنس کی ٹرکس ہیں جو ہر بندے کو آنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی سیلف ڈیفنس کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی جو ہے وہ رسی استعمال کر رہا ہے، یا کوئی مار کٹائی کے لیے اپنے مکے یا کوئی سائڈ سے کوئی راڈ وغیرہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو سب سے پہلے اگر آپ کسی بندے کا بھی جو ہے وہ راڈ اس سے چھیننا چاہیں تو اس کو فرنٹ پہ جا کے آپ اس سے راڈ نہیں چھین سکتے. آپ کو اس کا یا تو بازو جو ہے وہ ایک پیچھے کی طرف موڑنا پڑے گا سیلف ڈیفنس کے لیے، یا پھر آپ اس کی گردن پہ وار کریں گے، اس کی گردن کو پیچھے سے جو ہے وہ دبوچ لیں گے تو راڈ اس کے ہاتھ سے آٹومیٹکلی گر جائے گا، یا پھر آپ اس کی کونی کو جو ہے وہ ہٹ کریں گے تو راڈ اس کے ہاتھ سے گرے گا، یا پھر آپ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پیچھے سے جو ہے وہ اتنی پریشر سے پکڑ لیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ آپ سے نکل نہ پائے، آپ کی گرفت سے نکل نہ پائے. یہ چیزیں سیکھیں. آپ کو لوگوں کو بچانا ہے، ہمیں لوگوں کو سیو کرنا ہے، ویڈیو بنا کے تماشا نہیں بننا ہمیں. اور دوسری بات کہ اگر آپ لڑائی یا جھگڑا دیکھ لیتے ہیں تو وہاں سے گزرے نہیں، وہاں رک کے اس لڑائی جھگڑے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اور فوراً 15 پہ یہ جو ویڈیو بنانے میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ویڈیو ایک دو لوگوں کو ویڈیو بھی بنانی چاہیے تاکہ ایک جو ہے وہ اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود رہیں، لیکن 15 پہ فوری طور پہ کال کریں.
पुलिस को वहाँ पे फौरी तौर पे इन्फॉर्म किया जाए, अपने हाथ में कानून नहीं लेना, किसी के सर पे डंडा नहीं मारना, अगर किसी को हिट करना भी है तो टांग पे हिट करना है, याद रखिएगा, बाजू पे हिट करना है, इसके अलावा आपने कहीं हिट नहीं करना। वो जितना ज़्यादा जख्मी होगा वो उतना ज़्यादा जो है वो डाउन की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को जो है वो सर पे हिट करेंगे या कहीं किसी जो है वो ऐसे पार्ट पे हिट करेंगे जहाँ पर उसकी मौत का ख़तरा हो सकता है, तो वो फिर आपके ऊपर ज़ाहिर है कि केस बन जाएगा। तो ऐसा ना करें और लड़ने में एहतियात करें। अदम बर्दाश्त की इस कैफियत पर जोर देने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सब्र, तहम्मुल और इस्तिकामत बड़ी चीज़ है। इस्लाम इसका बड़ा दर्स देता है। सब्र करने वालों के लिए बड़ा इनाम है। अगर कोई आपको गाली निकाल देता है, अगर कोई आपको जो है वो गलत बात कह देता है, अगर कोई आपके ख़िलाफ़ साजिश कर देता है, उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। ये ना इसने मेरे बाप को गाली निकाली है, इसने मेरी माँ को गाली निकाली है, भाई उसने गाली निकाली है, उसकी लैंग्वेज ही गंदी है, उसकी तरबियत ही गंदी है। आप उस गंदी तरबियत वाले आदमी के साथ बहस ना करें। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जाहिलों से बहस नहीं की जाती। जाहिलों से जितनी बहस करेंगे आप उतना अपना जो है वो करैक्टर खोते चले जाएंगे, किरदार खो देंगे और आपकी हैसियत उसके सामने एक जाहिल की ही रह जाएगी। तो आपने अगर आलिम बनना है या आलिम होने का मुजाहिरा करना है तो फिर आपको जाहिल की बात बर्दाश्त करके उसको माफ़ कर देना है। अच्छा, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लोग बाजी नहीं आते, लड़ाई पे लड़ाई करे जाते हैं, चीखे चले जाते हैं। जब तक आप ना चीखें या जब तक आप जो है वो उनको उनकी तरह से जवाब ना दें, बाजी नहीं आते। ऐसे लोगों का भी हल है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आप एग्रेशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए थेरेपीज़ लें, बाकायदा माहिर नफ्सियात से रुजू करें। जो लोग घरों में गुस्सा ज़्यादा करते हैं, वो मर्द हजरात हैं या औरतें हैं, बाकायदा तौर पे एक्सपर्ट की राय, माहिर नफ्सियात से इलाज लाजमी करवाएं। ये नॉर्मल नहीं है। मैं आपको बताऊं, गुस्से का आना, बदतमीज़ी करना, गुस्से में आपका जो है वो किसी की इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाना, ये नॉर्मल नहीं है। ये लोग नॉर्मल नहीं हैं, ये किसी भी साइकोलॉजिकल डिजीज़ में है। इनको जो है वो एग्रेशन लेवल इनका जो है वो हाई है। और अगर ये एग्रेसिव जो है वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। तो बाकायदा तौर पे इन लोगों का ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। इनको इलाज के लिए जो है भेजना चाहिए और इनका मुकम्मल इलाज होना चाहिए। बाकी जिसने कत्ल कर दिया उसका मेरे नज़रिए में तो कोई इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसने तो फिर एक जान ही ख़त्म कर दी और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मैं समझती हूँ कि बात यहाँ तक आनी नहीं चाहिए। अदम बर्दाश्त की कैफियत माशरे से ख़त्म होनी चाहिए और लोगों का तमाशा देखने वाला तमाशाई बनना ख़त्म कर दें। लोगों की लड़ाइयाँ जो है वो छुड़वाया करें। आगे बढ़कर जो है वो एक हसार की सूरत में, एक झुमगट्टे की एक जो है, जैसे ही झुंड किसी चीज़ पे पड़ता है ना, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली जो है वो बेहिस हो जाता है, वो किसी पर जो वार करने के काबिल नहीं रहता। और अगर बहुत सारे लोग कहीं पर आकर जो है वो हमला कर रहे हैं, तो आप फौरी तौर पर जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें, 15 पे कॉल करें, उसकी वीडियो बनाएं, भेजें, सोशल मीडिया पे ऑन करें। लेकिन उस वक्त फिर भी उस बंदे को सेव करने की कोशिश लाजमी करें। हो सकता है आपकी एक एफर्ट से किसी की जान बच जाए। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ को ज़रूर सीखें। और जो इस तरह के कोशिश ये करें कि जो जाहिल लोग हैं ना, ये रेडी वाले हैं या ये जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनके साथ बहसों मुबाहिसा ना करें। इनके साथ 10-10, 20-20 रुपए के लेन देन के पीछे जो है वो बातें चीतें ना करें, क्योंकि ये जाहिल लोग हैं, इनको समझ अकल कोई है नहीं, इनका कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो ये किसी भी वक्त जो है वो बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। बहुत दफ़ा जो है वो हमारे साथ भी ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें रेडी वाले जो वो अजीब किस्म की जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कोई औरत भी फ्रूट लेने गई है तो उससे भी जो है वो बदतमीज़ी कर रहे होंगे। दिल तो यही चाहता है कि बंदा इनके रखे एक, लेकिन आप उस वक्त कर कुछ नहीं सकते। जो बदतमीजी करता है मेरा भी यही दिल करता है कि मैं भी उसको जो है वो लगाऊं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपको यही पे तो बर्दाश्त करना है। असल में किसी की बुरी बात बर्दाश्त करना ही एक अच्छे माइंड और एक अच्छे इंसान की खूबी होती है, वरना तो अच्छी बातें तो सभी बर्दाश्त कर लेते हैं। और बहुत शुक्रिया मारूफ माहिर नफ्सियात और एंकर पर्सन डॉक्टर नबिया अली खान साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी। और इसी बात पे मेरा ख्याल में ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा तौर पर कुरान पाक में फरमाया कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, तो मेरा ख्याल में उसके बाद कहीं पर बात रह नहीं जाती। लेकिन लोगों में जो आदम बर्दाश्त है उसे यकीनी तौर पर देखना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि बहुत से लोग जो हिम्मत करके उस एक वाक़े की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो अपनी फेसबुक के लिए या यूट्यूब के लिए या इवन वो पर्सनल कर रहे होते हैं, उन्हें ये भी चाहिए कि वो साथ साथ इस एक वाक़े को रोकने की कोशिश भी करें।